ڈاکٹر صاحب کہ اس میں ایک اور منظرنامہ ہے، وہ منظرنامہ بھی بڑا حسین ہے۔ ڈھالے کائنات کی ڈھال بننے کا شرف، ان کو گارڈ کرنے کا شرف، ان کو کارڈن آف کرنے کا شرف، ان کی محافظت کرنے کا شرف، بہت بڑا شرف ہے صاحب۔ اور میدان احد میں وہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، بتلائیے ذرا۔ جی جنید صاحب دیکھیں، یہ میدان جنگ کا بڑا بنیادی ایک تقاضا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں تو یہ بدرجہ اولا تھا کہ فتح کے نشانوں میں سے ایک نشان یہ تھا کہ لشکر کا قائد اور لشکر کا پرچم محفوظ رہے۔ جب تک پرچم بلند رہے تو سمجھے شکست نہیں ہوئی، اور جب تک قائد موجود ہے تو فوج کا ایک سپاہی بھی میدان جنگ نہیں چھوڑتا تھا۔ تو جیسے ہی لشکر چلتے تھے تو اس لشکر کی ترجیح اولا یہ ہوتی تھی کہ جو لیڈ کر رہی ہے شخصیت، اس کی حفاظت کا اہتمام۔ اللہ تو یہاں تو ذات رسالت امام لیڈ کر رہے تھے، تو جیسے ہی چلے محافظت کا عمل وہیں سے شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ احد سے پہلے ایک جگہ پہ قیام ہوا، رات کو قیام کیا، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کا ایک دستہ جو ہے مقرر فرمایا، جس کا قائد آپ نے محمد بن مسلمہ کو قائم کیا کہ آپ نے اس لشکر کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ ساری رات وہ اس لشکر کی حفاظت کرتے رہے۔ وہاں پر حضرت ذکوان بن عبد قیس جو تھے، ان کو مقرر فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ساری رات تلوار لے کے کھڑے رہے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں، جب مارکا بپا ہوا، وہاں پر جیسے بھی مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ جو بھی جذبہ شہادت ہمیں نظر آتا ہے، جذبہ قربانی نظر آتا ہے، اس کے پیچھے تھا کیا؟ حضور کی حفاظت۔ اللہ، یہی تو جذبہ شہادت تھا۔ اللہ، یعنی اس کے پیچھے پوائنٹ آف موٹیویشن کیا تھا؟ واہ، حضور کی حفاظت اور حضور کی بات پہ قائم ہونا، جیسے بھی ہم نے آپ کا خطبہ بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ تو پوائنٹ آف انسپائریشن نہ کچھ تھا، نہ کوئی آبجیکٹیو تھا، نہ کوئی مقصد تھا۔ اچھا، اس کا اظہار ایک اور جگہ بھی ہوتا ہے، جیسے یہ افواہ پھیلی حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کے بعد کہ خدا نہ خواستہ معاذ اللہ العظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچ گئی ہے، تو صحابہ کرام نے تلواریں پھینک دی، اب کس لیے لڑنا ہے؟ اللہ اکبر۔ گویا وہ لڑ کس لیے رہے تھے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے اور حضور کی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے۔ اور یہی انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے، شہادت کا معاملہ۔ وہ گھس گئے، وہ بالکل ایسا ہے۔ انہوں نے کہا اب کس لیے؟ تو اب گویا کہ ایک جو بنیادی ان کی ٹاپ پرائرٹی تھی میدان جنگ میں، وہ اپنی جانوں کو حضور کے اوپر قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں ایک خاص ذکر کرنا چاہوں گا حضرت ام عمارہ کا۔ ہاں، سبحان اللہ بھائی، سبحان۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی، جس میں 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، ان میں ایک عورت یہ تھی۔ اللہ، گویا انہیں یاد تھا میں نے کیا کمٹمنٹ کی ہوئی، کیا کمٹمنٹ کیا، وہ نبھانے کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ، کیا بات، یہ ہے ایمان۔ کیا کہنے کہ آپ نے کلمہ پڑھا اور اسے پھر یاد رکھا۔ سبحان، یعنی کیا کمیٹڈ لوگ تھے وہ۔ ہمیں یاد ہے، نہیں، ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، یاد ہے نہ انہوں نے یاد رکھا، اسے نبھا کے دکھایا۔ جب پتہ چلا یہ حالات ہیں، وہ میدان جنگ میں پہنچی اور کفار کے تیروں، تلواروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ جو ابن قیم لیسی نے تلوار جب ماری تو ان کے کندھے پہ لگی، اور آپ سرکار علیہ السلام کو مطلب سامنے ڈھال بن کے ڈھال بن کے کھڑی ہو گئی۔ آپ سوچیے، عورت ہو کے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہی تو قربانیاں تھی کہ سیرت کی بات کتابوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا آج کا دن ام عمارہ کا دن ہے، آج کا دن ام عمارہ کا دن ہے۔ اللہ ہوتا ہے نا مین آف دی میچ، یہ ویمن آف دا ڈے تھی، تو وومن آف دی بیٹل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد جب ایک کفار کے لشکر میں سے ایک نے آپ ان کے بیٹے کو زخمی کیا، جب وہ سامنے آیا، آپ نے فرمایا یہ ہے قاتل، زخمی کرنے والا، تو آپ نے اس کے تمہیں مارے اس کی ٹانگ کو زخمی کر دیا، اس کو گرا دیا، سرکار نے متبسم ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر پھر انہوں نے کیا، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں، جس طرح آج ہم آپ کے خدمت میں کھڑے ہیں، قیامت میں بھی کھڑے رہیں۔ کیا یہ میدان جنگ میں دعا ہو رہی ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں حضور، میں اگر ہم کوئی مصیبت آ جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً صدقے، خیراتیں، مصیبت ٹلنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ مصیبت میں کھڑے ہیں اور حضور پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کی دعائیں قربان بھی کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ انڈورس معاملہ ہے جنت کا، پھر بھی اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ حضرت عمارہ نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بعد آپ نے دعا دی، جس طرح تم میرے ساتھ ہو قیامت میں بھی میرے ساتھ ہو۔ انہوں نے فرمایا آج کے بعد مجھے زندگی کی کوئی مصیبت نہیں آئے ہے، بلکہ وہ بڑے تفاخر سے جملے بیان کرتی تھی کہ میرے سرکار نے میدان احد میں میرے لیے دعا کی، میدان احد میں کی۔ ایک اور صحابی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ ہے جابر ابن عبداللہ۔ آپ کی ایک ڈسٹنکشن ہے، ڈسٹنکشن کیا ہے؟ جس وقت کفار کا لشکر چلا گیا، جی، حمراء الاسد پہ پہنچا تو انہوں نے کہا ہم سے تو بڑی غلطی ہوئی، ہمیں چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو اتنا زخمی کر دیا، مدینے کو تاراج کرتے، مدینے پہ حملہ ہم نے لیا کیا، ایک مسلمان قیدی نہیں بنایا۔ بالکل ایسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مدینہ پاک پہنچے، آپ نے فرمایا نہیں، ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے، لیکن چلے گئے وہ لوگ جو پہلے میدان احد میں تھے، موجود تھے، نیا بندہ کوئی نہیں تھا۔
اب جابر ابن عبداللہ آئے ہائے۔ یا رسول اللہ میرے والد شامل تھے ہاں۔ لیکن وہ شہید ہو گئے ہیں، ہاں حضرت میں عبداللہ بدر بن میں بھی عمر، شامل نہیں ہوا کیونکہ میری 9 بہنیں ہیں، جی میں احد میں بھی شامل نہیں ہوں، میرے والد نے کہا کہ تم بہنوں کے واحد بھائی ہو، ہاں۔ اب مجھے لے جائیں۔ جابر بن عبداللہ واحد صحابی ہیں جن کے لیے یہ ایکسیپشن قائم کی گئی Exception۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جا سکتے ہیں۔ اور کمال دیکھیں آپ کہ ابھی تازہ والد شہید ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ابھی ان کی مطلب تدفین ہوئی ہے بس، اللہ اکبر۔ اور فوراً ہی جو ہے یہ جذبہ ہے، اور اللہ پیچھے اکبر۔ 7 یا 9 بہنیں موجود ہیں۔ اور اچھا ڈرانے والے بھی موجود ہیں، نہ جائیں ان کے پاس بڑے لشکر قرآن مجید نے کہ قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ اللہ جب یہ چلے مخالفوں نے کہا نہ جاؤ، منافقوں نے کہا نہ جاؤ، ان کے پاس بڑے جتھے ہیں کافروں کے پاس، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جتھے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اللہ کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل ولم یمسسہم سوء، قرآن مجید کہتا ہے یہ جب گئے تو فتح کے ساتھ آئے، انہیں کوئی تکلیف ہی ہم نے نہیں پہنچنے دی، وہاں انتظار کرتے رہے اور وہ لشکر پہلی جنگ کے اندر اللہ اکبر۔ یہ وہ خطبے کی تاثیر ہے جس پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ جب آپ اپنے ساری مشکلات کو، سارے زخموں کو، رشتے خون کو نظر انداز کر کے ذات رسالت مآب کی بات لبیک کر دیتے ہیں، لم یمسسہم سوء، پھر برائیاں اور تکلیفیں خود بھاگ جاتی ہیں۔ سبحان، یعنی اس میں تو ڈاکٹر صاحب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب مولائے کائنات، مطلب یہ جس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت فرما رہے تھے، حضرت ابو دجانہ کو دیکھیں، ابو دجانہ آپ نے فرمایا میرے پاس یہ تلوار اس کا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں فرمایا اس کا حق ہے کیا؟ آپ دیکھیں کیا فرمایا حضور، اس کا حق یہ ہے کسی مسلمان کو نہ لگے اور کوئی کافر اس سے بچے نہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔